بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، پیارے ساتھیوں، ہم آپ کے سامنے فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں تفصیلی جانکاری دے رہے ہیں، جس میں آپ نے ابھی تک ایک سبق پڑھا۔ آج ہم دوسرے سبق میں داخل ہو رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فرشتوں پر ایمان رکھنے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہے، یہ سوال ہے مطلب۔ تو اسی کو آج جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کے یہ فائدے ہیں کہ فرشتہ پر ایمان رکھنا یہ لابھ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کو میں ڈارک کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ کی عظمت، قدرت، اس کے قادر مطلق ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب مخلوق اتنی عظیم ہے تو پھر اس کا خالق کتنا عظیم ہے۔ بات صحیح ہے کہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ فرمایا کہ اس کے 600 پر ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، پورے افق کو، پورے آسمان کو گھیر سکتے ہیں۔ تو اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، بنی آدم کے ساتھ اس کی عنایت خاص ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا علم دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو بنی آدم کی حفاظت، ان کے اعمال کی لکھائی، ان کے دیگر مصالح اور خیر کی نگرانی پر مامور کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے بندوں پہ عنایت اور کرپا کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے ایک غیبی مخلوق کو رکھا ہے، ایک چھپی ہوئی مخلوق کو رکھا ہے، جو ہم دیکھتے نہیں ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ ہمارے جو ہے حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتوں کا مشغلہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے حکم کی بجا آوری ہے، اس لیے ہمیں فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے۔ فرشتے کا ڈیوٹی جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، تو ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، ان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ بعض قوم جو ہے فرشتوں سے نفرت کرتی ہے، جیسے یہودی جو ہے جبرائیل فرشتے سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری قوم پہ یہی عذاب لے کر کے آتے تھے۔ تو عذاب اگر وہ لے کے آئے تو تمہارے کرتوت کی وجہ سے لے کے آئے اور اللہ کے حکم سے لے کے آئے۔ انہوں نے، ان کے ہاتھ میں کسی کو عذاب دینا تو ہے نہیں، عذاب لائے، اگر یاتنا لے کر کے آئے تمہاری قوم پہ اے یہودیوں، تو وہ اللہ کے حکم سے لائے اور تمہارے کرتوت کی وجہ سے لے کر کے آئے۔ تو بہرحال فرشتوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کچھ سر پھرے دین سے بدزن لوگ کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے جسم والے نہیں ہوتے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ سر پھرے کا کہنا ہے کہ فرشتے جو ہے فرماتے ہیں کچھ سر پھرے دین سے بدزن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے جسم والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک خیر کی قوت سے عبارت ہے جو دیگر مخلوقات کے اندر پوشیدہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ سراسر باطل ہے، اس سے کتاب اللہ، سنت نبی اور اجماع مسلمین کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اس عقیدے کے باطل ہونے پر قرآن کی یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع۔ سورہ فاطر آیت نمبر 1 ہے۔ ترجمہ، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداً آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا
اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنے پیغمبر قاصد بنانے والا ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ہی جو ہے ایک پاور ہے جو دے دی گئی ہے، وہی فرشتہ ہے۔ تو نہیں، فرشتہ ایک الگ کریٹر ہے، ایک مخلوق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ساری ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں۔ اس کے آگے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اپنے فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اپنے فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ سن کر تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس بندے کے لیے زمین پر بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے زمین پر بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی مشہور ہے، آپ سے سنے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر آواز دیتا ہے کہ دیکھو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر پورے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین پر بھی اس کی محبت پھیلا دی جاتی ہے، اور زمین والے بھی اس میں بھی ان کی مقبولیت رکھی جاتی ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث جو ہے دوسری حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی میں یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے تمام دروازوں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے والے نمازیوں کو ترتیب سے نمبر وار داخل ہونے پر یکے بعد دیگرے ان کا نام لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام منبر پر بیٹھ گیا تو پھر اپنے رجسٹر بند کر کے سمیٹ لیتے ہیں، اور سب آ کر یکسو ہو کر خاموشی سے خطبہ جماعت سنتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی جو ہے خطبہ جماعت سننے لگتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی دلیل نہایت واضح بالکل صریح ثبوت ہے کہ فرشتے جسم والے ہوتے ہیں، نہ کہ زائغین کے بقول کہ وہ اس کائنات میں ایک معنوی قوت ہے۔ زائغین مطلب گمراہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے ایک معنوی قوت ہے، یعنی اندرونی طاقت ہے، اس کا کوئی باہری وجود نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور کتاب و سنت کا جو مقتضا ہے اس پہ تمام مسلمانوں کا ایمان اور اتفاق ہے کہ فرشتے جسم والے ہیں، فرشتے کا جو ہے باڈی ہے اور فرشتے کا شریر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور ان کی تفصیلات کی ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن جو بھی اس کو باڈی اور جو بھی شریر اللہ نے دیا ہے وہ اس شریر والے ہیں، وہ کوئی ایسی ایک دم سے چھپی ہوئی طاقت نہیں ہے جو کہ صرف ایک اندرونی پاور رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی پہ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔